یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو نے پاکستان جا کر عمران خان کو بتایا بڑا بھائی، بی جے پی نے کی تنقید۔ لکھیم پور کیس معاملے میں پرینکا گاندھی نے کہا وزیر داخلہ کے ساتھ اسٹیج شیئر نہ کریں، وزیر اعظم مودی انہیں برخاست کر دیں۔ ورون گاندھی کا وزیر اعظم سے مطالبہ، ایم ایس پی پر بنے قانون، شہید کسانوں کو ملے 1 کروڑ کا معاوضہ۔ عالمی بازار میں خام تیل میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، مگر ملک میں 16ویں روز بھی پیٹرول ڈیزل ریکارڈ سطح برقرار۔ زرعی قوانین واپس ضرور ہوئے ہیں لیکن سی اے اے واپس نہیں ہوگا، مرکزی وزیر کا بیان۔ حکومت کو اب چینی قبضے کی حقیقت بھی قبول کر لینی چاہیے، راہل گاندھی کا بیان۔ رسا اکیڈمی کو کلین چٹ، توہین رسالت کے خلاف شکایت درج کرنے میں تاخیر کو بتایا وجہ۔ سرکاری اسپتالوں میں کینسر اور شوگر کی مہنگی دوائیوں کی فراہمی بند ہونے پر ڈاکٹروں کی تنظیمیں ناراض۔ تریپورہ حکومت کے خلاف ترنمول کانگریس نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی عرضی دائر کی۔ نیدرلینڈ میں نئی کورونا پابندیوں سے عوام ناراض، فساد جیسے حالات۔ مغربی ممالک روس اور چین میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوتن کا بیان۔ ترکی بائبرت ہوائی اڈے کا افتتاح۔ ایران نے ایندھن اسمگل کرنے والے ایک ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ فلسطین یہودی آباد کاریوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں اسرائیلی فوجیوں کی مداخلت۔ یمن فوج نے متعدد اسٹریٹجک مقامات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ نائجیریا میں 2 ماہ کے دوران مسلح افراد کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 544 افراد بازیاب۔ ترکی غیر قانونی تارکین وطن کی یونان جانے کی کوشش ہوئی ناکام۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، اس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے کرتارپور صاحب میں پیشانی ٹیکنے سے پہلے انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم عمران خان کو بڑا بھائی کہہ دیا۔ کانگریس لیڈر کے ذریعے عمران خان کی تعریف پر بی جے پی نے ناراضگی ظاہر کی۔ واضح ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو مسلسل کرتارپور کوریڈور کو لے کر عمران خان کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ کرتارپور گلیارہ پاکستان میں گرودوارہ دربار صاحب کو گرداسپور ضلع میں ڈیرا بابا نانک سے جوڑتا ہے۔ گرو نانک دیو کی جینتی کے موقع پر کرتارپور گلیارہ اسی ہفتے کھولا گیا۔ کورونا کے سبب کرتارپور صاحب گرودوارے تک تیرتھ یاترا مارچ 2020 میں معطل کر دی گئی تھی۔ ناظرین، اتر پردیش میں چل رہے 56ویں آل انڈیا ڈی جی آئی جی پی کانفرنس میں شامل ہونے لکھنؤ آئے وزیر اعظم نریندر مودی سے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے اس کانفرنس میں شامل نہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے لکھیم پور کھیری معاملے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو اس کانفرنس میں ملزم وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کی جگہ انہیں برخاست کرنا چاہیے۔ ناظرین، بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے کسانوں سے جڑے ایم ایس پی کے موضوعات پر وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے کم از کم قیمت پر قانون بنانے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے آندولن کے دوران جان گنوانے والے کسانوں کے لیے 1 کروڑ روپے کے معاوضے کا اعلان کرنے کی اپیل کی ہے۔ جمعہ کو مرکزی حکومت نے 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل نرمی کے باوجود سرکاری تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ دارالحکومت دہلی مسلسل 16ویں دن بھی دونوں ایندھنوں کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر مستحکم ہیں۔
مرکزی حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بترتیب 5 اور 10 روپے فی لیٹر کی کمی سے ملک میں اس کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ اس کے بعد اتر پردیش، کرناٹک سمیت ملک کی 22 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ان دونوں ایندھنوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی ویٹ کو کم کر دیا ہے۔ اس سے متعلقہ ریاستوں میں ان دونوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی آئی ہے۔ اس کا اثر آج بھی پیٹرول ڈیزلوں کی قیمتوں پر برقرار ہے۔ ناظرین، مرکزی حکومت کے ذریعے متنازع زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد اب CAA کی واپسی کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون اور NRC کی مخالفت میں مہینوں تک تحریک چلا چکے لوگوں کو امید بندی ہے کہ اس تعلق سے بھی مودی حکومت پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے، لیکن مرکزی وزیر کوشل کشور کے بیان سے اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ ہفتے کے روز مرکزی وزیر کوشل کشور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی بات سنتے ہوئے زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ CAA اور NRC پر بھی حکومت اپنا قدم پیچھے کھینچ لے گی۔ کوشل کشور نے کہا کہ زرعی قوانین واپس لینے کے بعد اپوزیشن کے پاس اب کوئی ایشو نہیں بچا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی کے زرعی قوانین کو واپس لینے کے اعلان کے ایک دن بعد کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتے کو کہا کہ انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہندوستانی سرحد پر چینی فوجیوں کا قبضہ ہے۔ کانگریس کے سابق صدر جمعہ کو وزیر اعظم مودی کے زراعت سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں تقریباً 350 دن لگے اور تب تک 700 کسان شہید ہو چکے تھے۔ ناظرین، ناندیڑ، امراوتی اور مالیگاؤں میں ہونے والی فرقہ وارانہ فسادات کے لیے مہاراشٹر کا ایک بڑا طبقہ رضا اکیڈمی کو قصوروار مان رہا ہے۔ رضا اکیڈمی کو قصوروار ماننے والوں کا ماننا ہے کہ اکیڈمی نے مہاراشٹر حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے فرقہ وارانہ قوتوں کے اشارے پر ممبئی میں بند کا اعلان کیا، جو بعد میں مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں تشدد کا سبب بنا اور اس نے فرقہ وارانہ قوتوں کو موقع فراہم کیا۔ یہ الزام لگتے رہے ہیں۔ ممبئی مہاراشٹر بھر میں تشدد برپا ہونے کا ایک سبب ممبئی کے پائیدھونی پولیس اسٹیشن میں توہین رسالت کے خلاف معاملہ درج کرنے سے انکار اور اس کے بعد رضا اکیڈمی کے احتجاج کے بعد تاخیر سے معاملہ درج کرنا بھی ہے، کیونکہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں میں ناراضگی ہے۔ لیکن جب کبھی بھی مسلم تنظیمیں پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج کرنے اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی ہیں تو اس میں تساہلی اور غفلت و لاپرواہی سے کام لیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رضا اکیڈمی نے ممبئی بند کا اعلان کر دیا اور پھر بند صرف ممبئی تک ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر بھر میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور تمام مسلم جماعتوں، مکاتب فکر، علماء کرام و عمائدین شہر نے اس کی نہ صرف حمایت کی بلکہ بند میں شامل جماعتوں نے پرامن بند بھی کیا۔ اس بند میں شرم پسند عناصر نے تشدد برپا کر کے اس کامیاب بند کو ناکام کرنے کی کوشش کی اور پھر امراوتی، ناندیڑ اور مالیگاؤں میں بیک وقت تشدد برپا ہو گیا، جس میں اب تک مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور دراز ہو گیا ہے۔ اس کی تصدیق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی کی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال کے سرکاری اسپتالوں میں کینسر اور شوگر کے مرض کی مہنگی دوائیوں کی سپلائی روکے جانے پر ڈاکٹروں نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مریضوں کے علاج کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق کینسر اور ذیابیطس جیسی مہلک بیماریوں کی مہنگی ادویات کو سرکاری اسپتالوں میں فراہمی روک دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نسبتاً سستی ادویات فراہم کرے گی۔ اس فیصلے کے اعلان پر ڈاکٹروں کی کئی تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا سوال ہے کہ کیا حکومت کے لیے دوائیوں کی قیمت زیادہ اہم ہے یا پھر انسانی صحت اہم ہے؟ ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ شوسانو تسین نے کہا ہے کہ فیصلہ فضول خرچی کے پیش نظر کیا گیا۔ ناظرین، ترنمول کانگریس نے ہوم سیکریٹری، پولیس ڈائریکٹر جنرل، ضلع مجسٹریٹ مغربی تریپورہ اور تمام اضلاع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی عرضی داخل کی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے اور آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے مہم چلانے کی اجازت دینے کی رہنما ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس کی راجیہ سبھا MP شمیتا دیو نے جمعہ کو کہا کہ سپریم کورٹ نے 11 نومبر کو ہوم سیکریٹری، پولیس چیف اور ریاستی انتظامیہ کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی تھی کہ قانون کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو پرامن طریقے سے سیاسی مہم چلانے کے قانونی اختیارات کا استعمال کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن تریپورہ انتظامیہ ہدایات پر عمل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ناظرین، نیدرلینڈ میں کورونا انفیکشن کا اثر گزشتہ کچھ دنوں میں بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پیش نظر کورونا کی نئی پابندیاں نافذ کی گئیں، لیکن عوام اس سے بہت ناراض ہے۔ میڈیا میں آ رہی خبروں کے مطابق نیدرلینڈ کے روٹرڈیم شہر میں لوگوں کے احتجاجی مظاہرے کے بعد فساد جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس کی کاروں کو نذر آتش بھی کر دیا ہے۔
ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کو دنیا کے ایک آزاد اور مضبوط مرکز کے طور پر دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کثیر جہتی دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ وزارت خارجہ کی بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے پوتین نے کہا کہ روس ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں یکساں رویہ رکھتا ہے، دونوں ممالک خاص طور پر مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حقیقی معنوں میں کثیر جہتی دو طرفہ تعاون کے حق میں ہیں۔ ہم ہندوستان کو دنیا کا ایک آزاد مضبوط مرکز سمجھتے ہیں اور ایک مشترکہ خارجہ پالیسی کے فلسفے اور ترجیحات کا اشتراک کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ گمش خانے بائبرت ہوائی اڈے کی تعمیر کے ساتھ گمش خانے اور بائبرت شہر ایک مختلف حیثیت حاصل کر لیں گے۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی چیئرمین اور صدر اردوغان نے ایک پارٹی کے نائب چیئرمین بن علی یلدرم نے پارٹی کے گمش خانے صوبائی مشاورتی اجلاس میں ٹیلی فون کے ذریعے پارٹی کے اراکین سے خطاب کیا۔ ناظرین، ایران نے اعلان کیا کہ اس نے جہاز کے عملے کو 11 ارکان کے ساتھ قبضے میں لے لیا ہے جو خلیج فارس میں ایندھن کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق ایران کی جنوب میں خلیج فارس میں صوبہ ہرمزگان کے پارسیان ضلع میں 150,000 لیٹر غیر قانونی ڈیزل لے جانے والے جہاز کو پکڑ لیا گیا۔ قبضے میں لیے گئے جہاز پر سوار 11 غیر ملکی شہریوں کی حراست میں لے کر مقدمے کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہودی بستیوں کے خلاف دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر نابلس کے قصبوں بیتا اور بیٹ دیجن اور موضع کفر قدوم میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ظالم فورسز نے ربڑ کی گولیوں آنسو گیس سے مظاہروں کے خلاف مداخلت کی، جبکہ معصوم فلسطینیوں نے پتھراؤ کیا۔ فلسطینی ہلال احمر کے اہلکار احمد جبریل نے بتایا کہ بیتا میں مظاہرین کے خلاف ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں کی مداخلت کے دوران ربڑ کی گولیوں سے 3 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں فلسطینی گیس سے متاثر ہوئے۔ ناظرین، حکومت یمن نے تعز اور حدیدہ شہروں میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بعض مقامات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی اطلاعات دی ہیں۔ یعنی فوج سے منسلک امالیکا بریگیڈ کے ترجمان ممنون الامح جبی کا کہنا ہے کہ مشترکہ فوجی قوتوں نے تعز کے جنوب مغرب میں ایرانی تعاون یافتہ حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں اور حدیدہ کے جنوبی علاقوں میں وسیع پیمانے کی فوجی کارروائی کی ہے۔ ناظرین، نائجیریا کی ریاست زمفارا میں 2 ماہ کے دوران مسلح افراد کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 544 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ زمفارا کے گورنر محمد بیلو متوالے نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران گزشتہ 2 ماہ کے دوران 544 افراد کو مسلح جتوں کے چنگل سے نجات دلائی گئی۔ متوالے نے کہا کہ اس بازیاب کرائے جانے والے زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ 95 طلباء کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یونانی ساحلی محافظوں کی طرف سے چناق قلعے کے قریب ترک علاقائی پانیوں میں دھکیلے جانے والے 40 پناہ گزینوں کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ کمانڈ کی ٹیموں نے ضلع کے کھلے سمندر میں ربڑ کی کشتی پر غیر قانونی تارکین وطن کا تعین کیا۔ ترک ٹیموں نے مختلف ممالک کے 40 غیر قانونی تارکین وطن کو سمندر سے زندہ سلامت نکال لیا، جنہیں یونانی عناصر نے ترکی کے پانیوں میں دھکیل دیا تھا۔ خشکی پر لائے گئے تارکین وطن کو ضروری قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ شعبے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات